تقريب والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Mr. Chairman, Dr. Khalid Mahmood Sahab, Mr. Rifat Mahmood Sahab, Dr. Hussain Sahab, Dr. Adnan Sahab, students, what you say, Dr. Samin, Assalamu alaikum. یہ سب سے پہلے اس ریزولوشن کے حوالے سے جو کشمیر کے متعلق ایڈاپٹ کیا گیا تھا، علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ وہ نظر، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ وہ نظر، تیرا زجاج وہ نہ سکے گا حریف سن۔ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل طلب۔ تو یہ ایک قسم کا ایک الہی عمل ہے جو مصور پاکستان علامہ اقبال نے کیا ہے، اس بارے میں کہ جب ایک شخص کمزور ہو اور دوسرا طاقتور، اور سروائیول آف دا فیٹسٹ، جس کو نیچرل سلیکشن بھی کہتے ہیں، تو اس حال میں کمزور کو کیا کرنا چاہیے؟ بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے میں دو پارٹیاں، تین پارٹیاں ہیں، پاکستان، کشمیری اور ہندوستان، اور اقوام متحدہ نے یہ قرارداد جو بڑی اہم ہے، اوور ڈزنز ایڈاپٹیڈ، مگر یہ جو ہے یہ روڈ میپ ہے، روڈ میپ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہندوستان کی نیت جو تھی روز اول سے ان کو انفورس کرنے کی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ یہ کبھی امپلیمنٹیشن ہو جائے، یہ ہمیشہ نان امپلیمنٹ رہے۔ تو اس نے اس کے بعد کیا کیا، اب تک کیا کیا جا رہا ہے، یہ جو روڈ میپ تھا اس کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ کبھی یہ تنازع کھڑا کیا کہ میں پاکستان اپنی ساری فوجیں نکالے اور میں اس کو ایڈمنسٹر کروں گا بہت پارٹس آف جموں اینڈ کشمیر، اور کبھی اس نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ فورسز رکھوں گا اور پاکستان اتنے رکھے۔ اس طرح سے اس نے کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی اس پرابلم کو، اور پھر جب اس نے ایسا کیا تو اس کے بعد اس نے 1949 میں جس وقت when these resolutions were adopted or there was ceasefire on both sides, ceasefire ہوا، روس ہوا 1949 5 جنوری کی قرارداد کے تحت۔ تو اس وقت سے اس نے کیا کیا، سب سے بڑا جو ٹریجڈی ہوئی کشمیریوں کی وہ یہ تھی کہ both parts of the Jammu and Kashmir were cut off from each other. دونوں کا رابطہ ختم کیا گیا، حالانکہ سپرٹ یہ نہیں تھا، نئے ایم تھا کہ سیز فائر امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کو
کو نافذ کرنے کے بعد لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی جائے، یہ اس کا منشا نہیں تھا اس طرح کا۔ سیز فائر کا مقصد واحد یہ تھا کہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پوری ریاست جموں کشمیر میں ایڈمنسٹریٹر، یو این ایڈمنسٹریٹر کے تحت ایک فیئر اینڈ امپارشل پیلسائٹ کی جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اقوام متحدہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ عوام کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی جائے، دونوں طرف سے آنے جانے پر پابندی عائد کی جائے، ٹریڈ پر پابندی عائد کی جائے، نہیں، صرف اس نے یہی کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان جو اس کی نگرانی کریں گے، اس اقوام متحدہ کے مبصرین کے سامنے وہ بیٹھیں گے، ایک طرف سے انڈین آرمی فورسز ہیں اور دوسری طرف سے پاکستان، تو کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جو کہ آرمڈ کانفلکٹ کی شکل اختیار کیا جائے۔ تو اس نے یہی کہا تھا، اس کا سپرٹ یہی تھا، لیکن اس کا یہ سپرٹ نہیں تھا کہ لوگوں کی آمد و رفت پر اور ان کے تعلقات پر، ان کے سماجی سوشل ریلیشنز پر دونوں طرف کے پابندی رکھی جائے۔ ہندوستان نے ایسا ہی کیا، پاکستان نے یہ تسلیم نہیں کیا، لیکن ہندوستان نے یونیلیٹرلی پابندیاں لگائی، پھر ہندوستان یونیلیٹرلی ایک ایک پابندی لگاتا گیا اس علاقے پر جس علاقے پر اس کا قبضہ تھا، یعنی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ مثلا اس نے اسی دن سے کیا کام کیا کہ تمام کشمیریوں کو اینمی ایجنٹس قرار دیا اور اینمی ایجنٹ آرڈیننس نافذ کیا۔ اینمی ایجنٹ آرڈیننس کی مختلف شیپس و فارمز جو تھیں وہ روز بروز نافذ ہوتی گئی کشمیر میں، اور کشمیریوں کی ہر بات پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر پابندیاں عائد کی گئیں اور انہیں جیلوں میں بند دیا گیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پاکستان ہجرت پر مجبور کر دیے گئے یا ان کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ اس نے سب سے پہلا کام کیا، مکمل طور پر پریس اور پلیٹ فارم بند کر دیا، اور یہ 1953 تک ہوا کنٹینیو۔ جب 1953 میں سری نگر میں ایک بہت بڑا اس پر ہنگامہ اٹھا اور اچانک یہ بار کی 60,000 لوگ سڑکوں پر نکل آئے سری نگر میں، یہ ہسٹری نے بہت کم ریکارڈ کیا ہے، لیکن یہ ہوا۔ اس کے بعد اسی پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قرارداد کے یہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی جو یہ قرارداد تھی، اس کے منشا اور سپرٹ کے خلاف پولیس کو فوج کے اختیارات دیے گئے اور فوج کو پولیس کے اختیارات دیے گئے، یعنی جو کام فوج کا تھا اسے پولیس کے اختیارات بھی دیے گئے جب لوگوں کو گرفتار کر سکے، اور پولیس کو فوج کے، اور تیسرا ایک ایلیمنٹ وہاں داخل کیا گیا، ان کو کہتے تھے کہ یہ سویلین تھے، سویلینز کو اختیار دیے گئے، لیکن ان کا کہیں ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک گنڈوں کی ایک قسم تھی جن سے کہا گیا کہ جو بھی پرو پاک ہوگا، جو بھی آزادی کی بات کرے گا، پرو پاکستان ہوگا، تو اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اس کا نام نشان یہ ابتدائی۔ اس کے بعد پھر جب آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبداللہ was arrested in 53 as Prime Minister of Jammu and Kashmir، اس وقت اس کے بعد ہزاروں لوگ گرفتار کیے گئے۔ For 22 years people remained inside jails، اور وہاں جیلوں میں ان کو سڑایا گیا، بہت سارے مارے گئے جن کا بہت کم ریکارڈ رکھا گیا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں کیے گئے۔ کشمیریوں کے ویزا پر پابندی عائد کی گئی، کسی کشمیری کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پاکستان سے کسی پاکستانی کو
یا آزاد کشمیر سے پاکستان کے پاسپورٹ پر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. میڈیا پر پابندیاں، کوئی بھی آزاد میڈیا وہاں پر نہیں، کوئی اخبار جاری نہیں ہو سکا کشمیر میں مکمل در. اور ایسے تمام جرنلسٹ جو تھے وہ نکال دیے گئے، وہاں سے بھاگ گئے اور یہاں آ گئے اور مکمل طور پر پریس پلیٹ فارم بند کیا گیا. انسانی حقوق کی بے انتہا پامالیاں ہوئیں اور اس طرح سے ایک ایسی صورت تھا. آزاد صحافی جو تھے ان کو ڈیکلریشن نہیں دیا گیا. انہیں ڈیکلریشن دینا کوئی اخبار نکالنے کے لیے، میگزین نکالنے کے لیے اس پر پابندی آئی تھی. قتل کا ایک بازار گرم کیا گیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 90s میں یہ آپ کو میں ان شارٹ ان بریف کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج یہ دن ہے. میں بریفلی اس کی ایک سمری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بے نام قبریں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو مارا جاتا تھا اور دیکھتے تھے، پھر ان کے جلوس نکلتے تھے ان جنازوں کے. تو اس کے علاوہ unknown graves all across the Indian occupied Kashmir. وہاں پر پھر دریافت کی گئی کہ یہ گریو جو ہے یہ کئی ہزار ہیں جن کی ہیومن رائٹس چیمپئنز نے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نے انہیں ایکسپلور کیا وہاں پر کہ یہ گریوز ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں تھا یہ گریو کون گریو کس کی ہے. ان کو انون گریوز کہتے ہیں. یہ وہاں پر تھی. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے حادثے ہوئے جن میں یہ کونن پوسٹ پور کا تھا، گاؤں قدر کا تھا. یعنی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، in every تحصیل، in every district, in every village کوئی نہ کوئی مسکر کا حادثہ ہوا ان ایام میں. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ اقوام متحدہ کا جو یہ روڈ میپ تھا اس کو انفورس نہیں کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. 1949 میں یا 1950 میں اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے اور اس نے یہ چیزیں کی. بلا کر حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہندوستان میں ہندوتوا کی ایک ایسی خوفناک لہر چلی جس کے نتیجے میں تمام ہندوستانیوں نے مسلمانوں کو کچلنے، قتل کرنے اور کشمیر کو اپنے ساتھ ضبط کرنے کے لیے انہیں وسیع پیمانے پر اختیارات دے دی. ان اختیارات کے تحت وہ آ گئے اور انہوں نے کشمیر میں ہر چیز کو رون ڈالا. لا، پرنسپل، ہر چیز کو ختم کیا اور کشمیر کو merged into Indian as Union Territory of India. اس کو دو parts, it was divided in two parts, Jammu and Kashmir and Ladakh and Kargil, or they are now called as Union Territories of India. اور ان Union Territories میں ہر چیز کی حکمرانی تھی اور وہ حکمرانی تھی براہ راست دہلی کی. اگر کوئی کسر رکھی گئی تھی پہلے تو وہ کسر انہوں نے پوری کر دی اور مکمل طور پر دہلی کی نگرانی میں کشمیر آ گیا. ان کی ایڈمنسٹریشن میں کشمیر آ گیا. ان کی انتظامیہ، ان کے ملازم، ان کے تمام لوگ وہاں پر آ گئے. کالجوں پر، سکولوں پر، اداروں پر ان کا کنٹرول ہو گیا مکمل طور پر. اور ڈومیسائلز جو ایشو کی گئی، سٹیٹ پرماننٹ سٹیٹ ریزیڈنٹ لا کو جس وقت ختم کیا گیا. 370 تو انڈین کانسٹیٹیوشن کا تھا، 35 بھی انہی کا تھا. لیکن سٹیٹ پرماننٹ سٹیٹ ریزیڈنٹ لا جو تھا وہ کشمیر، جموں کشمیر کا اپنا تھا، وہ بھی ختم کیا گیا. اور ڈومیسائل لاکھوں کی تعداد میں غیر ریاستیوں کو یعنی ہندوستانیوں کو ایشو کیے گئے. اور اس طرح سے جو ڈیموگرافک چینج جو سب سے بڑا منشا تھا ہندوستان کا کہ ڈیموگرافک چینج کی جائے اسی طرح جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے، جس طرح اس نے اس کو الیکٹ کیا ہے، انفورس کیا ہے اس ڈیموکریٹک چینج کے اس آرڈر کو، اسی طرح یہاں بھی یہ آرڈر نافذ کیا جائے. اور اس کے بعد اگر کچھ
ضرورت پڑی کہ کسی وقت ریفرینڈم کر لیں گے اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھیے ہم نے ریفرینڈم کر لیا، آپ لوگوں نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا ہے. یہ ہے ان کی نیت اس کے ذریعے سے. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ہندوستان کے تمام جیلوں میں پہلے بھی لوگ جیلوں میں رکھے جاتے تھے 1990 سے پہلے بھی، لیکن آفٹر ورڈز یہ 19 آنورڈز جو تھے وہ اب مستقل طور پر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں نکلنا ہے تو ان کی لاش ہی خدا نخواستہ یہاں سے نکالی جائے گی. وہ نہیں چاہتا ہے مطلب کہ when you try to sentence a person، ایک شخص کو آپ یہ عمر قید کی سزا دیتے ہیں تو عمر قید کی سزا was defined that it means that he has to wait until death، نیچرل ڈیتھ، اور وہ جب تک ہی وہ مرے گا تب وہ اس جیل سے خلاصی حاصل کرے گا. اس طرح سے تہاڑ جیل میں کشمیر کے لیڈرز ہیں تو ان کو بند رکھا گیا ہے، اور اسی طرح دوسرے جیلوں میں ہندوستان کا کوئی جیل نہیں ہے، ریاست کے تمام جیل بھرے ہوئے ہیں. یہ ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو آرٹیکل، یہ جو 1949 کا یہ روڈ میپ تھا، اس کو ہندوستان نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور اس کو انفورسبل نہیں ہونے دیا گیا. اس وجہ سے کشمیر میں یہ ٹریجڈی بڑھتی گئی اور بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا سب سے پہلے کہ اب یہ ہے، یہ ہونی چاہیے now every strategy must be changed if we want to do something, if we want to change this present current situation or scenario. جو انہوں نے ایک یہ fake scenario in their favor انہوں نے build کیا ہے. If we want to change that, we have to make these resolutions or this rule enforceable by some new strategy. اور strategy بنانے والے پاکستان میں اب دو ہی رہ گئے ہیں، ایک پاکستان رہ گیا ہے اس میں اور دوسرا کشمیری ہے. پاکستان ایز اے کنٹری ہے، ایٹمک پاور ہے، اس کو اسٹریٹجی بنانی ہے، اور کشمیری ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں وہاں پر جیلوں میں ہیں وغیرہ. تو یہ دو قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں. تو لہذا جب تک نہ ہندوستان چاہتا ہے کہ تمام کسی بھی شخص کو جیلوں سے باہر نہیں آنے دیا جائے، اور اگر کسی کو جیلوں سے باہر آنے دیا گیا تو اس کا سارا بند ٹوٹ جائے گا. یہ ساری ایک جو سٹوری بلڈ کی گئی ہے ہندوستان نے ساری دنیا میں، اور ساری دنیا کو خاموش کیا ہے، اقوام متحدہ کو بھی خاموش کیا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے. تو اس چیز کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے 5 جنوری کا، اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، اور وہ اس سے کافی گھبراتا ہے. یہ ایک ریزولوشن نہیں ہے، اوور ڈزنز ہے، لیکن یہ روڈ میپ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں. تو لہذا ہم نہیں چاہتے ہیں صرف 370 اور 335. Not only that, but the people of Kashmir who resist Indian occupation of Jammu and Kashmir, اور وہ چاہتے ہیں they want complete freedom, they want self-determination, they want to exceed one of the countries, preferably Pakistan is their inclination, natural tendency. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انفورس بنا دیا جائے. میں آپ سے ایک اور عام بات جو ہے کہ نیت کیا تھی انڈیا کی، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر جوزف کالر، ان کا نام آپ جانتے ہیں، انہوں نے ڈینجر آف کشمیر لکھی ہے کتاب اسی وقت، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان کے ممبر تھے اس وقت. وہ یہاں آئے، پاکستان بھی آئے، کراچی آئے، اس کو کراچی کیپٹل تھا. تو ہندوستان دہلی آئے اور بارہمولہ پہنچے وہ یہ ساری سچویشن دیکھنے کے لیے کہ آخر کشمیر میں کیا ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز آف
انڈیا اینڈ پاکستان جو تھا کمیشن جو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اس نے اقوام متحدہ نے، اس کے وہ امپورٹنٹ بڑے امپورٹنٹ ممبر تھے. تو انہوں نے ڈیکشن آف کشمیر لکھی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک عام یہ جو اپنے کومنٹس بھی دیے ہیں اس پر. وہ کومنٹس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے یہ کشمیر کا حادثہ، یہ انڈیا کی مکائی اور اقوام متحدہ کی بزدلی کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کہتا ہے جوزف کوبل ہے former UN diplomat viewed the United Nations handling of the Kashmir dispute as timid and not realistic. He argued that UN Security Council Resolution 47, which recommended a plebiscite to determine the region's future, bound India and Pakistan only morally and not juridically, because it was a recommendation rather than a directive. اس میں خامی رکھی گئی. According to Kobal's assessment, the UN Security Council was too cautious because it did not condemn Pakistan as an aggressor. اس میں ہندوستان کی ناکامی ہوئی تھی کہ پاکستان وہ چاہتا تھا کہ پاکستان must be declared as an aggressor, جبکہ ہندوستان یہ اقوام متحدہ نے aggressor ڈکلیئر نہیں کیا. اس نے ریزولوشن پاس کی، ایک روڈ میپ دیا. The Council avoided the legal issues surrounding the accession of the Jammu and Kashmir to India. Koval believed the Security Council could have requested an advisory opinion from the International Court of Justice on these legal matters, which would have put it in a stronger position to assign fault and manage the dispute more effectively. The prolonged debates, endless wranglings, adjournment of the deliberations that followed demonstrated the initial UN approach was unrealistic. His book, as noted in a later analysis, highlights how the issue became entangled in the India-Pakistan rivalry, leading to a vague understanding and failure to implement the UN resolutions. He also criticized the delay in forming the United Nations Commission for India and Pakistan, UNCIP, arguing that the political and military situation had changed significantly in the intervening weeks. Delay करने की वजह से. Essentially, Kobal's views was that the UN's approach was weakened by its lack of decisiveness and its failure to address the core legal and political issue with sufficient authority, and thus hindering the resolution of the conflict. تو اس طرح سے یہ ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انفورس کرنے کے لیے پاکستان کو کوئی کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے اور اسے فوری طور پر حل کرنے کی طرف بڑھیں، ورنہ ڈیموگرافک چینج کی طرف انڈیا اسے لے رہا ہے اور مسلم میجارٹی سے اس کو انٹو ہندو میجارٹی چینج کرنا. میں آپ کو بہت شکریہ.